واقعہ پڑھتے رہے ہیں، آپ سب نے بھی پڑھا ہو جو بڑے بچے ہیں، 4-5 میں یا 6 کلاس میں تھا یہ واقعہ کہ جب آپ جیسے آج اگر ہم دیکھا جائے تو ہمیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو دیہات کے علاقے ہیں یا ارد گرد کے جو چھوٹے شہر ہیں وہ لوگ بڑے شہر میں آ جاتے ہیں، جیسے آج کل لاہور ہے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، یا لاہور میں جو ہیں وہ پورے پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز یا کالجز موجود ہیں، یہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور جس نے اس سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے وہ پھر امریکہ، یورپ، کینیڈا یا اور کسی بڑے ملک میں جاتا ہے ترقی یافتہ۔ تو اس دور میں عراق کا جو شہر ہے بغداد وہ بڑا مشہور تھا علم کے حوالے سے، علم و فن کے حوالے سے، نہ ہر قسم کا جدید علم جو تھا نا اس دور میں وہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ تو آپ کی والدہ نے ان کو بھیجا تعلیم، انہوں نے شروع میں اپنی والدہ سے تعلیم حاصل کی، والد سے، پھر انہوں نے ان کو بھیجا۔ ہم دیکھیں والد اور والدہ سے تعلیم حاصل کی۔ آج ہم کہتے ہیں یار اسی نہیں پڑھتے، چلو ساڑھے بچے پڑھ لیں۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کے بچے پڑھیں گے نا۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے ان کے سامنے کھول کے، آپ ان کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ ان کے سامنے درود نہیں پڑھیں گے، آپ کے بچے کیسے پڑھیں گے؟ تو اس دور میں والدین اپنے بچوں کے سامنے پڑھتے تھے۔ آج بھی جو بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بچوں کو کتابوں میں لگانا ہے تو آپ اس کے سامنے کتاب پڑھیں، اگر آپ نے بچوں کو تمیزدار بنانا ہے تو اس کے سامنے گھر میں اونچی آواز میں لڑیں نہ، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں، نہیں تو اونچا بولیں گے آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جلدی سیکھتے ہیں اور وہ بھی آپ پھر بعد میں اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں جس طرح گھر سے انسان، اسکول سے تو صرف 20% سیکھتے ہیں، آپ گھر سے 70% سیکھتے ہیں، 80% سیکھتے ہیں گھر سے۔ ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجیے، مدرسے بھیجیے، کہتے ہیں او ساری استاد ارینی نا، وہ ساری آپ ہی سکھا دیں گے، استادہ نے کی سکھانا ہے۔ ان کے بعد تو بچہ 2-3 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے آیا، تو باقی کہاں پہ بچہ گھر میں۔ تو تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، تو والدین نے ان کی تربیت فرمائی۔ پھر بڑے مدرسے میں جانے کے لیے ظاہری بات ہے بڑے اساتذہ کرام کی ضرورت ہے، پراپر کلاسز کی ضرورت ہے، یونیورسٹی جانے کے لیے ان کی والدہ نے ان کو بھیجا بغداد، اس دور کا جو علم و فن کے حوالے سے بڑا شہر سمجھا جاتا تھا، بڑی بڑی درسگاہیں تھیں وہاں پر، بڑے بڑے مشہور علماء مشائخ وہاں موجود تھے۔ ان کی صحبت میں رہیں گے تو بڑے اچھے صاحب علم، ویل ایجوکیٹڈ بن جائیں گے۔ تو جب آپ گئے تو والدہ نے آپ کو رستے میں خرچ کرنے کے لیے، وہاں پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ اشرفیاں دی کہ بیٹا جب ضرورت ہو تو ان کو پیسے دیے کہ استعمال کر لینا۔ اب وہ چونکہ چھوٹی عمر میں تھے تو انہوں نے ان کو نا اندر کپڑے کے اندر کہیں پہ سی دیا ان کو۔ قافلے جاتے تھے تب، اب تو بسیں جاتی ہیں، تب قافلے ہوتے تھے اور لوگ خچروں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اور وہ اتنا دوڑ نہیں رہے ہوتے تھے، وہ چل رہے ہوتے تھے، چل کے سفر کرتے تھے، اس لیے کئی کئی دن لگ جاتے تھے دوسرے شہر تک پہنچنے کے لیے۔ تو آپ جب جا رہے ہیں، قافلہ رستے میں ہے، فاصلہ طے کیا تو وہاں پہ ڈاکو آ گئے، میران علاقے میں رات کے ٹائم ڈاکو آ گئے، وہ ہر ایک سے سامان لوٹنا انہوں نے شروع کر دیا۔ بڑا امپورٹنٹ واقعہ، آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے، گھر میں بھی جا کے بتائیے، دوسروں کو شیئر کیجیے گا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کا بچپن بھی بڑا ہی ہوتا ہے، جو وقت کے امام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، بچپن میں بھی ان کی عادتیں ویسی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے سارے ڈاکو جو تھے نا انہوں نے سب کا سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، پوچھا کہ بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہے کچھ، لیکن کہا نہیں، میری والدہ نے مجھے پیسے دیے ہیں، وہ میرے پاس ہے۔ کہاں ہے؟ اب اس کو تو نظر نہیں آ رہے تھے نا، جھوٹ بولا جا سکتا تھا، پیسے بچائے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ میری والدہ نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، تو کیا کیا، بتا دیا اس کو کہ میرے شرٹ کے اندر سیلے ہوئے ہیں وہ پیسے نا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس کو یہ بات دل پہ لگی جا کے، یار یہ کیسا بچہ، یہ تو چھپا سکتا تھا جیسے اور لوگوں نے چھپائے بھی ہوں گے، ہمیں تو جو نظر آیا ہم نے وہ لوٹ لیا نا۔ تو کئی لوگ اپنے بیگ میں کوئی خفیہ جیبیں بنا لیتے ہیں، اپنے کپڑوں میں خفیہ جیبیں بنا کے اس میں چھپا لیتے ہیں، کوئی ڈاکو یا راہگیر نہ چرا لے، اس دور میں ایسا ہوتا بھی تھا۔ تو اب لیکن اسے جا کے اپنے باس کو بتایا، ڈاکوؤں کے سردار کو، وہ بھی بڑا حیران ہوا۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ بیٹا آپ نے یہ کیوں بتایا ہمیں، آپ چھپا بھی تو سکتے تھے۔ اس نے کہا جی میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انہوں نے پوچھا، میں نے بتا دیا انکل کو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری والدہ تو نہیں دیکھ رہی، تو انہوں نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔
اس کے دل پہ جا کے یہ بات لگی کہ یار اس کی والدہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کے حکم کی پاسداری یہ کر رہا ہے کہ نہیں، والدہ نے حکم دیا تھا تو کرنا ہے۔ یہاں پہ ماں باپ کیا ہے کہ تھک جاتے ہیں، پتر جھوٹ نہیں بولنا، وہ پھر بولی جا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے منہ پہ بولی جا رہے ہوتے ہیں بچے، نہیں ہم نے تو نہیں کیا ایسا، بولتے ہو نا شرارت کر کے، میں نے تو نہیں توڑا، میں تو نہیں کیتا، وہ نہیں کیتا ہوگا، وہ بھائی نے کیا ہوگا، وہ بہن نے کیا ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، ہم تو بچے ہمارے ماشاء اللہ ایسے ہی نا، سبحان اللہ، منہ پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، زارہ زرین، ملتا بھی پھر کچھ نہیں ہے نا۔ پھر وہ دیکھو ان کو کیا ملا کہ ان کے صرف ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو ڈاکو تھا اس کے دل پہ وہ بات لگی۔ دل پہ بات کس کی لگتی ہے؟ جو سچا انسان ہوتا ہے۔ جھوٹے کی بات دل پہ نہیں لگتی، سچے کی بات دل پہ لگتی ہے، دل کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اسی لیے کہا نا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو کوئی مسئلہ پیش آئے سچوں کے پاس جاؤ، جھوٹوں کے پاس نہیں جانا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے پاس نہ جانا مشورہ کرنے کے لیے۔ مشورہ لینا ہے، بات پوچھنی ہے، پریشان ہو سچوں کے پاس جاؤ، ان کی بات سچی ہوگی نا، سچے کی بات بھی سچی ہوگی، وہ تمہارے دل کو جا کے سکون دے گی، ٹھہراؤ آئے گا۔ کتنی بڑی پیاری بات بتا دی نا، میں قرآن پاک کا دیکھو والا بھی آ گیا، اس کے دل پہ بات لگی، اس نے فوری طور پہ توبہ کی۔ میں نے کہا یار یہ ماں کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے، میرا رب تو مجھے 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے اور میں پھر بھی غلط کام کری جا رہا ہوں، حالانکہ میرے مالک نے منع فرمایا، رب نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، میرے نبی نے منع فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کو تکلیف نہیں دینی ہو، میں دے ہی جا رہا ہوں۔ تو اسی نے فوراً توبہ کی، تمام لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا، اور وہ آپ کے ہاتھ پہ دیکھیں دوبارہ جو اس نے کلمہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سچی توبہ تھی نا، پھر ولایت کا مقام عطا فرما دیا کہ دیکھیے ولی سے ملو تو بندہ ویسے ہی ولی بن جاتا۔ اسی لیے کہا نا کہ اللہ کے اولیاء کے پاس بیٹھو وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور ابھی تو وہ بچپن میں تھے، تو سچوں کے پاس بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوا، اس سچے رب کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔ جب تک سچوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، جھوٹوں کے پاس بیٹھیں گے، جو لوگوں میں لڑائیاں، دنگے فساد اور 2 نمبر باتیں پھیلانے والے ہیں، ان کے پاس بیٹھیں گے تو پھر تمہارے سارے معاملات ہی خراب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اکثر ہمارے دوست ساتھی کہتے ہیں یار ہم تو کہیں پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، اچھے لوگوں کی سنگت میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، بروں کے پاس بھی بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے پاس بیٹھنا ہے صرف اچھوں کے پاس، سچوں کے پاس۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔